بسم اللہ الرحمن الرحیم بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة بلکہ انسان چاہتا ہے کہ مستقبل میں برائی کرتا جائے، وہ پوچھتا ہے قیامت کا دن کب آئے گا۔ باب الخوف والرجاء کی حدیث نمبر 11 آپ کی خدمت میں تلاوت کی جا رہی تھی، جس میں راوی کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو سنا کہ امام فرما رہے تھے کوئی مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک خوف رکھنے والا اور امید رکھنے والا نہ ہو، اور پھر فرمایا اس وقت تک کوئی یہ دو صفات کسی کے اندر نہیں ہو سکتی، چاہے زبان سے کہتا رہے میں ڈرتا بھی ہوں مجھے امید بھی ہے، اس وقت تک کوئی شخص کوئی مومن خوف رکھنے والا اور امید رکھنے والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ جس سے خوف رکھتا ہے اور جس کی امید رکھتا ہے اس کے لیے عمل نہ کرے۔ تو ہم گزشتہ درس میں آپ کو مثال دے رہے تھے کہ اگر اعلان کیا جائے کسی ایسی بستی میں کہ جو آتش فشاں کے نزدیک ہو کہ یہ آتش فشاں پھٹنے والا ہے اور یہ بستی تباہ و برباد ہو جائے گی، بہہ جائے گی اس کے لاوے کے ساتھ کہ جو انتہائی شدید گرم ہوتا ہے، تو لوگ اپنا بس ضرورت کا سامان لے کے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، اور بڑی محنت سے جو مثلا گھر بنائے ہوتے ہیں ان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اب یا جان بچے گی یا گھر بچے گا، تو اس کے بعد پھر ان کو وہاں سے نکالا جاتا ہے۔ آپ یہ خبروں میں سنتے رہتے ہیں۔ توجہ فرمائیں، اگر سب لوگ بھاگ رہے ہوں اور کوئی شخص وہاں پر بیٹھا ہو اور وہ نہ بھاگ رہا ہو، تو یا تو وہ خبر کو جھوٹا سمجھتا ہے کہ جو خبر دی گئی ہے یہی جھوٹی ہے میں بیٹھا ہوں، اور یا اس کا دماغ خراب ہوتا ہے، یا وہ سفیہ ہوتا ہے، احمق ہوتا ہے، جیسے بعض اوقات دماغی طور پر جن کا دماغی توازن درست نہیں ہوتا پھر ان کو پتہ ہی نہیں چلتا باتوں کا۔ تو اگر کوئی ویسے ہی آرام و سکون سے اس خبر کے، سنجیدہ خبر کے اور خطرناک خبر کے آ جانے کے بعد ویسے ہی آرام و سکون سے کھاتا پیتا پھر رہا ہے، کسی جگہ بیٹھ کر اپنا آرام سے ریسٹ کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے یا تو مطمئن ہے کہ خبر جھوٹی ہے، اللہ اور رسول کی خبر کبھی جھوٹی نہیں ہوتی، یا تو مطمئن ہے کہ خبر جھوٹی ہے، مانتا ہی نہیں ہے، اگرچہ زبان سے کہتا رہے مانتا ہوں لیکن مانتا ہی نہیں ہے، اور یا دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اس کا دماغی توازن درست نہیں ہے، اور جن کا دماغی توازن درست نہ ہو ان کو جتنی مرضی آپ خطرناک خبر دے دیں وہ ان پہ اثر نہیں پڑتا، چونکہ جہاں سے انہوں نے بات کو سمجھنا ہے وہ سسٹم ہی ٹھیک کام نہیں کر رہا۔ تو قیامت کے بارے میں بھی گویا کہ ایسا ہی ہے کہ جو لوگ قیامت کا جن کو پتہ ہے اور پھر بھی ایسے کام کر رہے ہیں کہ جو قیامت پر جن پر پکڑ ہونی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں کسی نے قیامت کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا، یا تو مانتے ہی نہیں ہیں، اور اگر مانتے ہیں تو پھر میں نے عرض کیا کہ ان کو سنجیدگی سے سوچنا چاہیے، کم عقلی والی حرکات قیامت کے بارے میں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ کسی شخص کو دوسری مرتبہ دنیا میں واپس آ کر اپنے بگاڑے ہوئے کاموں کی اصلاح کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ بس حدیث کا خلاصہ کیا ہوا؟ مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک خوف رکھنے والا اور امید رکھنے والا نہ ہو، اور خوف رکھنے والا اور امید رکھنے والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا حقیقت میں جب تک کہ جس سے خوف رکھتا ہے اور جس کی امید رکھتا ہے اس کے لیے عمل نہ کرتا ہو۔ توجہ فرمائیے، قیامت کے عذاب سے اپنے آپ کو امن میں سمجھ لینا یہ قرآن مجید کے خلاف بات ہے اور خلاف نظریہ ہے۔ 29ویں جز میں قرآن کریم کے سورۃ المعارج ہے، اس کی میں چند آیات آپ کی خدمت میں تلاوت کرتا ہوں۔ ہم سب خدا ہمیں توفیق دے کہ بنیاد ہمارے ذہنوں کے بنیادی تصورات اور نظریات وہ قرآنی بن جائیں، تو پھر ہم دھوکہ نہیں کھائیں گے، اس لیے کہ قرآن دھوکہ نہیں دیتا۔ قرآن مجید سچی اور مخلصانہ نصیحت کرتا ہے، اور قرآن کلام کس کا ہے؟ جس نے کل قیامت کے دن فیصلہ کرنا ہے،
جس نے یہ اسلام جس کو ہم کہتے ہیں اس کے نام کی شریعت، آئین، قانون زندگی گزارنے کا ہمیں عطا فرمایا۔ سورۃ المعارج، اس کی آیت نمبر 22 سے میں آپ کی خدمت میں تلاوت کر رہا ہوں، تو اس بات کو مزید واضح کرنے کے لیے توجہ فرمائیں۔ اس سے جو اوپر کی آیات ہیں اس میں قیامت کا تذکرہ ہے کہ قیامت کے دن جہنم گویا کہ وہ لوگ جو مال جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، گویا کہ وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ کوئی پکے سے پکا دوست بھی اپنے دوسرے دوست کے بارے میں پوچھے گا بھی نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ اس قدر تعلقات خراب ہو جائیں گے، ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، اور اس وقت جو مجرم ہوگا وہ اس کی خواہش ہوگی کہ میں اپنے بیٹوں کو اگر جہنم میں ڈلوا کے خود بچ سکتا ہوں، اپنی بیوی کو جہنم میں ڈال کے خود بچ سکتا ہوں، اپنے سارے خاندان کو، برادری کو، ریلیٹیوز کو جہنم میں ڈال کے اگر میں خود بچ سکتا ہوں، تو وہ اس سودے پر بھی تیار ہو جائے گا کہ جن کی محبت میں دنیا میں وہ خدا کی نافرمانیاں کیا کرتا تھا، وہ تیار ہو جائے گا ان سب کو دے کر جہنم میں بچ جاؤں، چونکہ اس وقت پتہ ہوگا کہ یہ فائنل منزل ہے، یہ انتہائی منزل ہے، اس کے بعد پھر کچھ نہیں ہونا، اور لمبی مدتوں کے لیے یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ہے، تو پھر وہ ہر چیز دینے پر تیار ہو جائے گا تاکہ خود بچ جائے، لیکن اللہ قبول نہیں کرے گا۔ وہاں پر اللہ فرماتا ہے سورۃ المعارج کی آیت نمبر 22 میں الا المصلین، سوائے نماز گزاروں کے، سوائے نمازیوں کے۔ پھر ان کی صفات بیان فرمائی جا رہی ہیں، آیت نمبر 23 الذین هم علی صلاتہم دائمون، جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں۔ دائمون یعنی دائمی نماز پڑھتے ہیں، دائماً نماز پڑھتے ہیں، یعنی کہ موڈ آیا تو پڑھ لی، موڈ آیا تو نہ پڑھی، موڈ آیا تو چھوڑ دی، موڈ آیا تو مثلا موڈ پہ چلتے ہیں۔ وہ نمازی کہ جو اپنی نمازوں پر پابند تھے، اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے تھے۔ آیت نمبر 24 والذین فی اموالہم حق معلوم، اور وہ لوگ کہ جن کے مالوں میں، اموال میں، جن کی پراپرٹیز میں، جن کے پیسوں میں، روپوں میں حق معلوم، ایک معلوم، مشخص، معین حق ہوتا تھا۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ جو مال وہ کما لیتے تھے کہتے تھے اب جو ہم نے کمایا جیسے مرضی خرچیں فلان، بلکہ اس میں سے ایک حق معلوم، ایک معین حق رکھتے تھے، معین کر دیتے تھے، انہوں نے کیا ہوتا تھا۔ کس کے لیے؟ للسائل والمحروم، جو ضرورت مند آ کر سوال کرتا ہے اسے سائل کہتے ہیں، مانگنے والے کے لیے۔ اور بعض اوقات لوگ محروم ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن سوال نہیں کرتے، ان کی عزت نفس انہیں سوال سے روکے رکھتی ہے۔ فرمایا سائل، مانگنے والے کے لیے، اور والمحروم، اور محروموں کے لیے ان کے اموال میں معین حق ہوتا تھا، یہ بچیں گے جہنم سے۔ اس کی اوپر کی آیات میں ہے کہ وہ جائیں گے جہنم میں کہ وَجَمَعَ فَأَوْعَى، جمع کرتا تھا اور پھر سمیٹ سمیٹ کے جمع کر کر کے سٹور کرتا تھا، رکھتا تھا اپنے پاس، اور الگ راستے میں خرچ نہیں کرتا تھا۔ جو نقطہ بیان کرنا ہے وہ آگے آ رہا ہے، یہ آیات اس لیے تھی کہ ہم سب کے لیے نصیحت قرار پائیں اور پتہ چل جائے پس منظر کیا ہے۔ آئندہ درس میں اس کو جاری رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔